نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کرنے کے بعد حکم مکہ میں بیت اللہ کی طرف کرتے تھے نا۔ ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو پھر آپ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ مقصد یہ تھا کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی کثرت تھی اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو یہ حکم اس لیے ہوا تاکہ یہودی اسلام کی طرف مائل ہوں، اسلام کے قریب آئیں کہ بھئی ہمارا اور ان کا قبلہ تو ایک ہے۔ 16 یا 17 مہینے ایسے ہی نظام چلتا رہا۔ پھر اللہ کریم نے دوبارہ حکم نازل فرمایا کہ اب پھر آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس موقع پر یہودیوں کی جانب سے اعتراضات اور شبہات کا ہونا یقینی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی قبلہ کا حکم دینے سے پہلے ہی یہ آیات اتار کر نبی علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ لوگ اس حوالے سے آپ پر اعتراض کریں گے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہود و نصارہ نے، خصوصاً یہودیوں نے اس بات کو بڑا اچھالا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بندہ واقعتاً سچا پیغمبر ہے تو پھر بہت سارے انبیاء کرام کا جو قبلہ تھا یعنی بیت المقدس، اس نے بیت المقدس کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اور بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابتداءً تو اس بندے نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، اب پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے لگ گیا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کو اپنے پرانے وطن کی یاد ستا رہی ہے۔ آج نہیں تو کل جس طرح اس نے ہمارا قبلہ چھوڑا ہے، ہمارا وطن یعنی مدینہ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کریم نے ان آیات مبارکہ میں اسی حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں۔ فرمایا سیقول السفہاء، ابھی ابھی کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، کانوا علیہا، جس پر یہ تھے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو لوگوں کے اعتراضات کے جواب ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جواب حاکمانہ، بادشاہوں والا جواب، بھائی میں حاکم اور بادشاہ ہوں، میں جو مرضی کروں۔ اور دوسرا جواب ہوتا ہے حکیمانہ، جس میں اللہ تعالیٰ کوئی حکمت بیان کرتے ہیں۔ جب یہ اعتراض ہوا تو اللہ کریم اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں پہلا جواب حاکمانہ ان کو سنا دو کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی ہے جس طرح منہ کرنے کا حکم دے دے، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، للہ المشرق، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء، اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، فرمایا جس طرح یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے بیت المقدس کی بجائے تمہیں بیت اللہ قبلہ کے طور پہ دیا، اسی طرح ہمارا کمال یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط کا ایک معنی تو ہے ایسی امت جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط و تفریط کا مطلب ہوتا ہے سختی اور نرمی۔ پہلی کچھ امتیں ایسی گزری ہیں جن پر احکام بڑے سخت تھے،
کچھ امتوں کے لیے احکام بڑے نرم تھے، ہماری امت کے لیے احکام درمیانے درجے کے ہیں، اس لیے اس امت کا لقب ہے امت وسط یا امت معتدل۔ اور وسط کا ایک معنی ہوتا ہے کسی بھی شے کا افضل حصہ۔ اس اعتبار سے اس امت کو امت وسط کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمام امتوں میں سے افضل ترین امت ہے، اور یہ تمہارا نہیں، یہ بھی ہمارا کمال ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یہ ہمارا کمال ہے، جعلناکم امتاً، کہ بنا دیا ہم نے تمہیں امتاً وسطا، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ تم لوگوں کے سامنے حق بیان کرنے والے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائیں تمہارے بارے میں حق بیان کرنے والے۔ شہید کا معنی حق بیان کرنے والا، سچی بات بتانے والا۔ بدعتی حضرات اس لفظ کو لے کر اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر و ناظر، یعنی گواہ، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موجود ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو چونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ جی ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کے بھیجا، اور گواہی وہ دے سکتا ہے جو موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام بھی ہر جگہ حاضر و ناظر یعنی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ اس لفظ کو لے کر یہ عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر اس لفظ کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں تو یہ لفظ امت کے لیے بھی بولا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت بھی حاضر ناظر ہے، حالانکہ امت کا حاضر ناظر ہونا تو بالکل باطل اور جھوٹ ہے۔ تو پھر جس لفظ سے امت حاضر ناظر نہیں ہو سکتی، اس لفظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، لفظ شاہد کا یہ معنی کرنا کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر و ناظر ہو، یہ معنی بھی درست نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب زلیخا اور حضرت یوسف کا معاملہ ہوا، عزیز مصر نے دیکھ لیا، تو وہاں لفظ ہیں شہد شاہد من اہلہا، گواہی دی اس زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے، حالانکہ وہاں تو کوئی تیسرا موجود ہی نہیں تھا، اس لیے بھی لفظ شاہد کا یہ معنی درست نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھیں گے بھائی میرا پیغام توحید آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ جی پہنچا دیا تھا۔ جبکہ حضرت کی امت یہ کہے گی ما جاءنا من نذیر، ہمیں کوئی ڈرانے سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ پاک سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھیں گے حضرت نوح سے جناب آپ کے پاس کوئی گواہ؟ آپ جو کہتے ہیں میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، امت تو انکار کر رہی ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت نوح فرمائیں گے میری گواہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ امت گواہی دے گی کہ یا اللہ تیری سچی کتاب قرآن مجید نے ہمیں بتایا تھا کہ نوح پیغمبر نے 950 سال تک تیرا پیغام قوم تک پہنچایا تھا، اب ہم گواہی دیں گے تو کیا ہم حضرت نوح کے زمانے میں موجود تھے؟ ہاں یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، ورنہ قرآن و سنت کے بے شمار واقعات اس پر شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں تھے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم کیوں ہوا۔
فرمایا ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے، ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون لوگ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں اور کون آپ کی اتباع سے منہ موڑتے ہیں۔ جو پکے مسلمان تھے انہوں نے تو جو ہی آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے چہرہ پھیر لیا ہے تو انہوں نے فوراً پھیر لیا۔ حالانکہ یہ نماز کا واقعہ ہے، آپ ذرا تصور کریں نا، آپ کے امام صاحب دوران نماز چہرہ پھیر کے تو دیکھیں، آپ امام صاحب کا چہرہ پھیر دیں گے؟ ہاں جی، یا اسی وقت نماز توڑ کے کوئی اعتراض کر دیں گے، بھئی امام صاحب خیر تے ہے کیوں ہے جی؟ لیکن صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام نے بعد میں پوچھا نا حضرات سے، بھئی میں نے تو چہرہ اس لیے پھیرا تھا کہ رب کا حکم آ گیا تھا، تم نے چہرہ کیوں پھیرا؟ تو حضرات صحابہ نے کہا جی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں، ہم نے تو صرف آپ کو دیکھنا تھا، بس آپ نے چہرہ پھیرا، ہم نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی علمی گفتگو کے، بغیر کسی شش و پنج کے ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے چہرہ پھیر لیا، بس بات ختم۔ ہاں جی، ایسے ہی ایک نماز کے اندر جب آپ علیہ السلام جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے تھے، جوتے اگر پاک ہوں تو نماز ہو جاتی ہے، نماز جنازہ بھی ہو جاتا ہے اگر پاک ہوں تو۔ کئی لوگ بیچارے سیانے ہیں جوتے اتار کے ان کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بھئی لان دی کیڑی لوڑ ہے پھر؟ اگر تو آپ نے جوتوں سمیت پڑھنا ہے، جوتے پاک ہیں تو پھر پہن کے پڑھ لیں، اور اگر اتارنے ہیں تو پھر ان کے اوپر کھڑا ہونا اور پہن کے پڑھنا ایک ہی بات ہے نا، فرق تو کوئی نہ ہوا پھر۔ تو آپ علیہ السلام نے جوتوں سمیت نماز پڑھانی شروع کی، جبرائیل امین نے آ کے بتا دیا حضرت جوتوں پہ تو نجاست لگی ہوئی ہے، آپ نے جوتے اتار دیے۔ حضرات صحابہ میں سے جنہوں نے پہنے ہوئے تھے انہوں نے بھی اتار دیے۔ بعد میں آپ نے پوچھا بھئی میں نے تو جوتے اس لیے اتارے کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی تھی، تم نے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کو دیکھا تھا بس۔ ہاں جی، تو فرمایا تبدیلی قبلہ کا حکم اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں کہ حضرت کے ساتھ مخلص ہو کے کھڑے ہونے والے کون ہیں اور روٹی پانی کھانے والے کون ہیں، یعنی اصلی مجنوں کون ہیں اور چوری کھانے والے مجنوں کون ہیں۔ فرمایا وما جعلنا القبلۃ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ جس پر آپ پہلے تھے، الا مگر اس لیے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر کر دیں ان لوگوں سے جو پلٹ جاتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی پچھلے قدموں پہ۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ کام بڑا بھاری تھا مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان کے لیے وہ بھاری شاری، یعنی کام بڑا مشکل تھا حضرت۔ دوران نماز چہرہ پھیر لینا دوران نماز بڑی بات ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ کے جانے والوں میں سے ایک بندہ گیا نا کسی دوسرے محلے میں، وہاں نماز ہو رہی تھی، تو ظاہر بات ہے وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے صرف آواز لگائی کہ بھئی حکم تبدیل ہو گیا جی، تو انہوں نے بھی فوری طور پہ چہرے تبدیل کر لیے۔ اطاعت کیسے کرنی ہے پیغمبر علیہ السلام کی، یہ کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، عزتیں دی ہیں، ہمیں تھوڑی مل گئی ہیں، نہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کے اعزازات ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اس درجے کی ہے کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ کام تھا بڑا مشکل، مگر جن کو اللہ ہدایت دے دے ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ پاک ایسا کہ ضائع کر دے ان کے ایمان کو، یعنی ان کی نمازوں کو۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ جو 16-17 مہینے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب تبدیلی قبلہ کا حکم آ گیا ہے تو یہ 16-17 مہینے دی نمازاں کیڑے پاسے گئیاں، ہوئیاں یا ضائع ہو گئیاں۔ اور بعض نے تو پریشانی کا اظہار بھی کیا کہ اس دوران جو ہمارے ساتھی فوت ہو کے دنیا سے چلے گئے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کی نمازیں تو پھر ضائع ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ ان کی نمازوں کو ضائع۔ پھر یہاں دیکھیں
نماز کے لیے عربی میں لفظ صلاۃ آتا ہے، لیکن یہاں لفظ اللہ نے کیا بولا؟ ایمانکم۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ صلاتکم، فرمایا ایمانکم۔ اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں بھائی ایمان دا تعلق تو دل نال ہے نا۔ ہن بندہ مومن ہے یا نہیں یہ ظاہر کیوں ہوئے گا؟ نماز نال۔ یعنی نماز کو ایمان کا نام دے کر اللہ نے بتا دیا بھائی بندہ مومن ہے یا نہیں، اس کی پہچان نماز سے ہوگی۔ اسی واسطے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے جی نماز والا، ہم تو خیر اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں کرتے نا۔ کئی لوگ تو بلا عذر ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی لوگ بہانے بنا کے جی ہمارا یہ کام تھا وہ کام تھا۔ یاد رہے کہ آپ کام کو تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کام کرنا ہے۔ نماز انتہائی ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، پہلا سوال لازمی سوال۔ پاس ہو گئے تو باقی سوال ہوں گے، تو یہ لازمی سوال چھوڑ دیتا تو ممتحن نے پھر باقی سوال چیک ہی کوئی کرنے۔ اس واسطے مسلمان بندے کی پہچان نماز ہے، اور دنیا کے ہر کام کو چھوڑ دے لیکن نماز کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑ دے۔ آج ہماری ناکامیوں کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، کتنا بڑا محلہ ہوتا ہے، اب جمعے کے اندر اگر یہاں 4 یا 5 صفیں ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے وہ نمازی تلگانگ سے تو نہیں آتے نا، یہی آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں۔ یا بھی رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں جو نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، ظاہر بات ہے وہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، محلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو نماز صرف رمضان میں تو فرض نہیں ہے نا، رمضان کے علاوہ بھی نماز اسی طرح فرض ہے۔ تو جب تک یہ امت نماز کی طرف نہیں آئے گی تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کہا ہے، جب ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے تو کامیابی ہمارا مقدر بھی نہیں بن سکتی۔ ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے نا جی، تسی کوئی نہ ہو چاہتے تو بول دے کوئی نہ ہو یار۔ تو پھر ہر آذان کے اندر جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں حی علی الفلاح، رب خود کہتے ہیں بندے ہو جس کامیابی کو چاہتے ہو اس کامیابی کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، پھر بھی ہم نہیں آتے تو کامیابی ہمارا مقدر کیسے بن سکتی ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ بولنے کی بجائے ایمان کا لفظ بول کر بتا دیا ہے کہ ایمان ہی نماز ہے اور نماز ہی ایمان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ پاک لوگوں کے معاملے میں بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں تبدیلی قبلہ کی بات آ رہی ہے۔ یہاں پر عام مفسرین اور رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ عام مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، یہ عام مفسرین کی رائے ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ تبدیلی قبلہ فی الحال نہیں چاہتے تھے، آپ کا مقصد تھا کہ ابھی بیت المقدس ہی قبلہ رہے تاکہ ہو سکتا ہے اہل کتاب ایمان کی طرف آ جائیں۔ لیکن بہرحال دونوں حضرات کی اپنی اپنی رائے ہے، جو آپ کو بہتر لگے۔ مولانا کی تحقیق یہ ہے کہ آپ چاہتے نہیں تھے، وہ دلیل پکڑتے ہیں لفظ تقلب سے۔ تقلب کا معنی ہوتا ہے بار بار دیکھنا، جس طرح کہ آپ کو کسی چیز کا ایک خدشہ اور خطرہ ہو نا تو بندہ بار بار دیکھتا ہے ہو تو نہیں گیا، آ تو نہیں گیا۔ تو ایسے بھی جبرائیل آ تو نہیں رہا، حکم آ تو نہیں رہا تبدیلی قبلہ کا، وہ اس کو دلیل بناتے ہیں۔ خیر یہ لمبی بات ہے، لیکن عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام خود چاہتے تھے کہ تبدیلی قبلہ ہو جائے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں آپ چاہتے تھے فی الحال نہ ہو تاکہ یہ لوگ دین کے قریب آ جائیں، پھر بعد میں قبلہ تبدیل ہوتا رہے۔ قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے تھے، تقلب وجہک فی السماء، بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمانوں کی طرف، فلنولینک قبلۃ، پس ان قریب ہم ضرور پھیر دیں گے، تبدیل کر دیں گے آ کے قبلے کو، ترضاہا، جس کو آپ پسند کر لیں گے۔ یہ مولانا کا معنی ہے، باقی مفسرین کہتے ہیں معنی کریں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔
اور مولا منع کرتے ہیں کہ ابھی تو نہیں آپ چاہتے، لیکن جب ہم تبدیلی کا حکم دے دیں گے تو پھر آپ بھی اس کو پسند کر لیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لیجیے اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی طرف۔ لفظ تو چہرے کا ہے لیکن مراد پورا جسم ہے، یہ نہیں بھی باقی جسم ہیں جو ہوئے تھے چہرہ ہیں جو ہوئے، لیکن چہرہ چونکہ جسم کا ایک ممتاز اور نمایاں حصہ ہے تو چہرہ بول کے کل جسم مراد لیا گیا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور یہ بات صرف مدینہ کی نہیں بلکہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہوگے تم، پس پھیر لو تم اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک یہ قبلے کی تبدیلی حق اور سچ ہے ان کے رب کی جانب سے۔ یہ آپ علیہ السلام کو تسلی ہے۔ حضرت یہ جو اعتراض کر رہی ہیں کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو بیت المقدس جو انبیاء کا قبلہ تھا اسے چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ کیوں کیا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کا اعتراض کو حقیقت پہ مبنی ہے، یہ صرف ضد کی وجہ سے ہے، ورنہ جانتے وہ بھی ہیں کہ یہ قبلہ تبدیل ہونا تھا، کیونکہ یہ باتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ پاک غافل ان کاموں سے جو وہ کر رہی ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، مولانا صاحب اس جملے کو بھی دلیل بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں اللہ فرما رہے ہیں حضرت آپ تو چاہتے ہیں نا کہ صرف نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو ہو سکتا ہے یہ دین کے قریب آ جائیں۔ حضرت قبلہ چھوڑ آپ ان کی ہر بات مان لیں، آپ ان کے مذہب کا ہر حکم مان لیں، یہ تب بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس سے بھی وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام چاہتے یہی تھے کہ قبلہ فی الحال بیت المقدس ہو۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور البتہ اگر آپ کر لیں یا دے دیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، اور نہ آپ اتباع کرنے والے ان کے قبلے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ویسے یہود و نصارہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے لیکن تھوڑا سا فرق رکھ کے، عیسائی جو تھے وہ بیت المقدس کے اس حصے کی طرف منہ کرتے تھے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، جبکہ باقی جو یہودی تھے وہ ذرا اس سے رخ پھیر لیتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ آپس میں اہل کتاب ہونے کے باوجود، آپ کی دشمنی پر متفق ہونے کے باوجود، جب ایک قبلے پر متفق نہیں ہے تو یہ آپ کے قبلے پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ پیچھے چلیں گے ان کی خواہشات کے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، باوجود اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم، اِنَّكَ، بے شک آپ، اذن اس وقت، لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس جملے کو بھی حضرت صاحب دلیل بناتے ہیں جی کہ آپ تو صرف ان کے قبلے کو چاہتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، پھر بھی اگر آپ ان کی اتباع کریں گے تو یہ بات آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہود و نصارہ، یعرفونہ، اس ہو ضمیر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مفسرین کی اس میں دو رائے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسری رائے حضرات کی یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے تحویل قبلہ کے ساتھ۔ مطلب کیا ہوگا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو، یہ نہیں کہ نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جانتے نہیں ہیں، کتاب کے حوالے سے وہ اس پیغمبر کے پیغمبر ہونے کو پہچانتے اور جانتے ہیں۔ اور اگر ہو ضمیر کا تعلق قبلے کے ساتھ ہو تو پھر معنی وہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس تبدیلی قبلہ کو جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور جانتے بھی ایسا ویسا نہیں، یوں جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کا بیٹا اللہ نہ کرے اگر گم ہو جائے تو ہزاروں کے مجمع میں بھی اگر اس پہ نظر پڑ جائے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، ایسے ہی نبی علیہ السلام کی نبوت اور تبدیلی قبلہ والی بات کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے یہ لفظ کہا کہ وہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، حالانکہ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ تبدیلی قبلہ کو یوں جانتے ہیں جیسے اپنے آباء و اجداد کو جانتے ہیں، اپنے والد کو جانتے ہیں۔
کہتے والد کی بجائے بیٹوں کا نام اس لیے لیا کہ بیٹا اپنے باپ کو جتنا بھی پہچانتا اور جانتا ہو، پھر بھی اس کے جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بیٹے کو علم نہیں ہوتا، لیکن بیٹا کیا ہے، اس کے جسم کی ساخت کیسی ہے، ایک ایک ذرے کو اس کا باپ جانتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح باپ اپنے بیٹے کے جسم کے ایک ایک حصے کو اچھی طرح جانتا پہچانتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی آپ علیہ السلام کی نبوت اور تبدیلی قبلہ کو پہچانتے ہیں، نہیں مانتے تو اس کی وجہ صرف ضد اور عناد ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک جماعت ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حق کو چھپانا بڑا جرم ہے۔ الحق من ربک، حق ثابت ہو چکا ہے آپ کے رب کی جانب سے، فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ آپ نے کیا شک کرنا تھا؟ دراصل ہمیں کہا جا رہا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ اچھا جی، اب اللہ ایک اور حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ آخر مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کیوں ہے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا بیت المقدس تھا تو مسلمانوں کو بھی وہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر امت اور ہر جماعت کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں، جب اس پہ مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں تو مسلمان بھی ایک امت ہیں، ان کے قبلے پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ، یعنی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کے لیے، وجہتن، ایک قبلہ ہوتا ہے، ہوا مولیہا، وہ اسی کی طرف منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم جلدی کرو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا تم سب کو اللہ پاک اکٹھا کر کے، بے شک اللہ پاک ہر شے پہ قادر ہے۔ ومن حیث خرجتا، اور آپ جہاں بھی جائیں، یعنی مدینہ یا مکہ کی بات نہیں ہے، اب پوری دنیا کے اندر آپ جہاں بھی جائیں، حکم یہی ہے کہ منہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، اور آپ جہاں کہیں بھی جائیں پس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہ بات حق اور سچ ہے تیرے رب کی جانب سے، اور نہیں ہے اللہ پاک غافل ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ اور جہاں کہیں بھی آپ نکلیں پس پھیر لیں اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہوگے تم پس پھیر لو تم اپنے چہروں کو شطرہ بیت اللہ کی طرف، لئلا یکون للناس علیکم حجہ۔ اب ایک اور علت اور وجہ آ گئی تبدیلی قبلہ کی۔ یہ قبلہ تبدیل کیوں ہوا، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے تاکہ یہود و نصارہ کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے۔ کیا مطلب؟ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس بنے گا، پھر اس کے بعد تبدیلی قبلہ کا حکم آئے گا اور ان کا قبلہ بیت اللہ بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں مسلمانوں کا قبلہ تبدیل نہ کرتا تو انہاں لوگاں آکھنا ہی بھئی یہ سچا رسول ہوئے آ تے ساڑی کتابیں تے لکھیا پیا ہی بھئی قبلہ تبدیل ہوئے گا، نہیں ہویا ان دا مطلب یہ رسول سچا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کا مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا دلیل اور حجت کا خاتمہ کرنا تھا، اس لیے تبدیلی قبلہ کا حکم دیا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی دلیل، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور اسی کے مطابق قبلہ تبدیل ہو گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ مان جاتے، مگر جو ان میں سے ظالم ہیں وہ لوگ پھر بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں سے پھر بھی وہ حق بات نہیں مانیں گے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس آپ نہ ڈرو ان سے، یعنی ان کے اعتراضات سے، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ۔ ایک اور علت اور حکمت تبدیلی قبلہ کیوں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں جناب ہم نے آپ کو جو کچھ دیا وہ اعلیٰ درجے کا دیا، امت آپ کی اعلیٰ، کتاب آپ کی اعلیٰ، تو پھر قبلہ وہ اعلیٰ کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے میں نے اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے قبلہ کو تبدیل کر دیا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور تاکہ میں مکمل کروں اپنی نعمت آپ پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سیدھی راہ پہ چلتے رہو، كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ۔ اب اللہ مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، فرمایا
جس طرح ہم نے عظمت والا رسول بھیج کر تم پر احسان کیا ہے نا، اسی طرح قبلتین میں سے جو اعلیٰ اور افضل قبلہ تھا بیت اللہ، وہ بھی دے کر تم پر احسان کیا ہے۔ کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم تمہارے اندر، رسولا، التنوین للتعظیم، عظمت والا رسول، منکم جو ہے بھی تم میں سے، بشریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جن کے اندر نبی آیا وہ کون تھے؟ بشر تھے۔ تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا نبی بھی تم میں سے ہے، تو جب ہم بشر ہیں، وہ بشر تھے، تو نبی بھی بشر اور انسان ہوں گے۔ یتلو سے رسول کی ذمہ داریاں، رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی، یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ وہ رسول تلاوت کرے تمہارے سامنے ہماری آیات کو۔ دوسری ذمہ داری، ویزکیکم، اور تاکہ وہ تمہیں گناہوں سے پاک کرے۔ پاک کرے کیسے؟ مطلب کہ جب اس پیغمبر کی دعوت قبول کرو گے، گزشتہ گناہوں سے توبہ کرو گے تو پاک ہو جاؤ گے، اور آئندہ اس پیغمبر تبلیغ کی وجہ سے گناہوں سے بچے رہو گے تو گناہوں سے پاک رہو گے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تیسری ذمہ داری، اور تاکہ سکھلائے وہ پیغمبر تمہیں کتاب۔ جن کے اندر نبی علیہ السلام آئے وہ کون لوگ تھے؟ عرب لوگ تھے نا، قرآن بھی عربی، پیغمبر بھی عربی، اور وہ لوگ بھی عربی، مگر اس کے باوجود رسول کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اللہ نے بیان کی، تاکہ وہ تمہیں کتاب سکھلائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عربی جاننا کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ خود کوئی ترجمہ لے کے بیٹھ جائیں، کوئی تفسیر لے کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ ایک لطیفہ سے لکھا ہوا ہے نا، پیچھے آیت آپ نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو۔ تو ایسا ہی کوئی بندہ تھا جس نے بغیر استاد کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، تو جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو یہ رائنا کا لفظ نہیں پڑھتا تھا تلاوت میں۔ پوچھنے والے نے پوچھا میاں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا کہ قرآن خود کہتا ہے رائنا نہ کہو۔ تو اسے بتایا گیا کہ رائنا نہ کہو کا یہ مطلب نہیں ہے تلاوت میں بھی اس کو نہ پڑھو۔ تو اس لیے جس طرح ہر شعبے کے اندر آپ صرف میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو صرف کتابیں پڑھ کے نہیں بن سکتے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی شعبہ دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر استاد کے اس میں کامل ہو جائیں۔ یہ دین بیچارہ اتنا غریب اور سستا شعبہ ہے کہ یہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھ کے علامہ اور فامہ بن جاتا ہے بغیر استاد کے۔ اسی لیے فتنے بھی زیادہ ہیں اور مسائل بھی زیادہ ہیں۔ تو دین کو سمجھنے کے لیے بھی باقاعدہ کسی استاد کی ضرورت ہے، اور استاد بھی ہر ایرا غیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے خود کوئی دین کی سمجھ ہوگی وہی دین آپ کو سمجھا پائے گا۔ جی ہاں جی، کوئی شک نہیں۔ والحکمت، چوتھی ذمہ داری اس پیغمبر کی، اور وہ پیغمبر سکھلائے تمہیں حکمت یعنی سنت۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھلائے وہ تمہیں پیغمبر، ما وہ سب باتیں، لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یہ جو لفظ یہاں آئے ہیں اسی طرح کے لفظ پارہ نمبر 5 میں نبی علیہ السلام کے بارے میں آئے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھلایا جو کچھ آپ جانتے نہیں تھے۔ تو یار لوگ یہاں کہتے ہیں ویکھو نا جی اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے رب نے آپ کو، تو آپ علم غیب بھی نہیں جانتے تھے پر رب نے آپ کو سکھلا دیا، لہٰذا آپ عالم الغیب ہیں۔ تو جن الفاظ سے نبی پاک کا علم غیب ثابت کیا جاتا ہے وہی لفظ امت کے بارے میں بھی موجود ہیں، بلکہ امت رہ گئی ایک پاسے۔ پارہ نمبر 7 کے لفظ ہیں وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اللہ یہودیوں سے کہتے ہیں تمہیں وہ علم دے دیا گیا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے جانتے تھے۔ اس لیے ان لفظوں سے اگر علم غیب پیغمبر کے لیے ثابت ہوتا ہے پھر یہودی بھی عالم الغیب ہیں اور امت محمدیہ بھی عالم الغیب ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ تو پھر ان الفاظ سے پیغمبر کا علم غیب بھی ثابت، اگر پیغمبر کو عالم الغیب مانا جائے، یقین جانیے قرآن و سنت کے بہت ساری نصوص کا انکار لازم آتا ہے، بہت سارے واقعات کا انکار لازم آتا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے، بار بار آگے آئیں گے قرآن مجید میں انشاءاللہ اشارہ کرتا جاؤں گا۔ قرآن مجید کا نظریہ یاد رکھیں کہ ہر وقت ہر بات کو بغیر اسباب کے جاننے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔
اگر کوئی شخص اپنے نفس کی تہذیب چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا نفس میں خود مکمل ہو جاؤں، تو اس کے لیے رب تعالیٰ نے 5 چیزیں یہاں ذکر کی ہیں: ذکر، شکر، صبر، دعا، اور جو اللہ کی یادگاریں ہیں ان کی تعظیم کرنا۔ اب اس کو آپ خلاصے کے طور پہ یوں کہہ سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ بندو میرا ذکر کیا کرو، ہر حال میں میرا ذکر کیا کرو، اور اگر کسی شے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر دعا کیا کرو، اگر دعا کرنے کے بعد وہ چیز میں دے دوں تو شکر کیا کرو، نہ دوں تو صبر کیا کرو، اور کچھ بھی حالات آ جائیں جو اللہ کی یادگاریں ہیں، صفا مروہ ہے، مسجد ہے، آذان ہے، داڑھی شریف ہے، ان کی تعظیم کیا کرو۔ اگر یہ کام کر لو گے تو تمہارا نفس مہذب بن جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا فَاذْکُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ بھائی ہم یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں اور رب تعالیٰ وہاں کہے گا نصیر نصیر، عبد القدوس عبد القدوس، یہ نہیں۔ فرمایا فَاذْکُرُونِی، مجھے یاد کرو، یعنی میرے احکام کو، جو کچھ میں نے قرآن و سنت میں نازل کیے ہیں ان کو یاد کرو، یعنی ان پہ عمل کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تمہاری ضروریات کا خیال کروں گا۔ وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میری ناقدری نافرمانی نہ کرو۔ میرا شکر کرو کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو میری نعمت سمجھو، اور ان نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ جہاں میں نے ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہاں استعمال کرو۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا، یہ کوئی شکر نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اصل شکر یہ ہے کہ جن چیزوں کے دیکھنے سے منع کیا ہے وہاں سے رک جائیں، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیوں جی؟ ہاں، تو اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ زبان سے وہ کام کیے جائیں جن کے کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اچھے بول بولیں، اور جہاں سے روکا ہے تو وہاں سے رک جائیں۔ غیبت نہ کریں، چغلی، جھوٹ، جھوٹی قسم، یہ کام نہ کریں، یہ زبان کا شکر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، یہ شکر کا اظہار ہو سکتا ہے، شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد کے اندر اس کو لگایا جائے۔ اچھا جی، ذکر بھی آ گیا، شکر آ گیا، تیسری چیز آ گئی صبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو تم اللہ سے، بالصبر، صبر کر کے، اللہ سے مدد مانگو۔ ہاں جی، مدد صرف کس سے مانگنی ہے جی؟ اللہ سے مانگنی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ صبر کر کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھا، آپ نے مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور ان میں آپ علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ یہ جملے ارشاد فرمائے: اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگا کر، اور اگلا جملہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہو، پہلے تو کہا جب مانگنا ہو کچھ بھی، پھر الگ سے کہا جب مدد مانگنی ہو، مدد کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ وَالصَّلَاةُ، اور نماز کے ذریعے، اس سے اشارہ ہے دعا کی طرف، کیونکہ نماز کے اندر بھی دعائیں ہیں اور نماز کے بعد بھی دعائیں ہیں، لیکن ہیں ان کے لیے جو دعاؤں کے قائل ہیں۔ بہت سارے لوگ تو بیچارے ایسے بھی ہیں نا جو دعا کے بھی قائل نہیں۔ 80 لوگوں نے ساری زندگی یہ مسئلہ پڑھایا بغیر اللہ کو نہیں منگنا، اللہ کو منگنا۔ وہ کئی لوگ بیچارے اتنے ترقی کر گئے انہوں نے اللہ کو بھی نہیں منگنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یا اللہ سب کے ساتھ ہے؟ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ویسے تو اللہ سب کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، اب پہلے حکم دیا نا صبر کرو، اس سے پہلے ذکر کا تذکرہ ہے، پھر شکر کا ہے، لیکن اس کے حوالے سے اللہ نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ لیکن صبر چونکہ بڑا مشکل معاملہ ہے حضرت جی، آپ غور کریں نا قرآن مجید میں صبر کے بڑے فضائل ہیں، سنت کے اندر، حدیث کے اندر بڑے فضائل ہیں۔ آخر کیوں اتنی فضیلت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر ہے بڑا مشکل۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی 2 آیات میں صبر کے 2 نمونے بیان فرمائے کہ سب سے بڑا صبر کیا ہے کہ جب کوئی مقتول ہو جائے، شہید ہو جائے، فوت ہو جائے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور کم از کم صبر کا درجہ یہ ہے کہ ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، کبھی قحط سالی کے ذریعے، کبھی پھلوں کے اندر، پھولوں کے اندر، اناج کے اندر کمی کر کے، کبھی تمہارے کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کو تکلیف اور موت دے کر، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ اس معاملے میں وہی کچھ کرنا جس کے کرنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ صبر ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ، اور نہ کہا کرو تم ان لوگوں کے بارے میں جن کو مار دیا جاتا ہے اللہ کے رستے میں کہ وہ عام مردے ہیں، یہ نہ کہا کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کیونکہ وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ نہ کچھ، من الخوف، یعنی خوف دے کر، بھوک دے کر، اور مالوں کے اندر کمی کر کے، جانوں کے اندر، پھلوں کے اندر کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت چھوٹی بڑی، قالوا، تو وہ دل سے کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم سارے کے سارے ہیں بھی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارا اپنا ہے یا رب کا دیا ہوا ہے؟ رب کا دیا ہوا ہے۔ تو جب کوئی دینے والا چیز دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور جب وہ اپنی چیز واپس مانگ لے تو اس پہ افسوس نہیں کیا جاتا بلکہ صبر کر کے خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ مثلا میں حضرت صاحب کو یا حضرت صاحب مجھے کوئی چیز دیتے ہیں تو میں اس چیز کا مالک تو نہیں بن جاتا نا، استعمال کے لیے دی ہے۔ جب وقت آنے پہ میں ان سے یا یہ مجھ سے وہ چیز واپس لیں گے تو اس پہ رونا دھونا بنتا ہے؟ وہ چیز جب میری ہے ہی نہیں، ان کی ہے ہی نہیں، تو اس پہ رونا کس بات کا؟ بس جس کی چیز تھی اس نے لے لی ہے۔ اولئک علیہم صلوات، یہی وہ لوگ ہیں یعنی صبر کرنے والے، علیہم ان پر، صلوات، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں شاباش، صلوات کا معنی، یہی وہ لوگ ہیں ان پر شاباشی ہیں ان کے رب کی جانب سے، ورحمت، اور رحمت ہے، اور یہی ہیں وہ لوگ جو سیدھی راہ پہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، نفس کو مہذب بنانے کے لیے 5 چیزیں تھیں، 4 کا ذکر ہو گیا، 5ویں چیز ہے شاعر اللہ۔ شاعر اللہ سے مراد ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، یعنی اللہ کی یادگاریں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اساف اور لیلہ، نائلہ، بلکہ نائلہ سوری لیلہ نہیں، اساف اور نائلہ ایک مرد اور عورت تھے، اور ان بدبختوں نے بیت اللہ کے اندر بدکاری کی، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو پتھر بنا دیا۔ تو مکے والوں نے ان کو عبرت کے لیے ایک پتھر کو صفا پہ اور دوسرے کو مروہ پہ رکھ دیا، عبرت کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت پکڑیں کہ یہ انجام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا۔ پھر جب اسلام آیا تو اب حضرات صحابہ کرام کو تھوڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ صفا مروہ کی سعی بھی کرنی تھی اور وہاں یہ بد نصیبوں کے پتھر بھی پڑے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام شک میں پڑ گئے، پتہ نہیں اب صفا مروہ کی سعی میں کوئی ثواب ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اللہ پاک نے اس کا یہاں جواب دیا ہے کہ جو بھی حج یا عمرہ کرے صفا مروہ کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہی ثواب ہے۔ فرمایا ان الصفا، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی یادگاروں میں سے ہیں، فمن حج البیتا، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا یعنی صفا مروہ کا طواف کرے، طواف سے مراد دوڑنا، ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی کرے گا خیر، نفل، بھلائی کا کام، تو بے شک اللہ پاک شاکر، قدردان ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، اس آیت میں اللہ پاک نے کتمان علم کرنے والوں کا انجام ذکر کیا ہے، یعنی جن بندوں کو اللہ علم دیتا ہے نا، اور وہ پھر کسی دنیاوی مفاد کی خاطر، لالچ کی وجہ سے یا کسی کے ڈر کی وجہ سے مسئلہ حق بیان نہیں کرتے، ان کا انجام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ یہ آیت خاص طور پہ اہل علم کے لیے ہے جی۔
اہل علم طبقہ عام طور پہ کسی دنیاوی فائدے کی خاطر یا کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ میں نے اگر یہ مسئلہ حق بیان کر دیا تو لوگ مجھے مسجد سے نکال دیں گے، مدرسے سے نکال دیں گے، اس لیے حق کی بات چھپا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہ آپ غور کریں کہ یہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ کچھ لفظ یہاں اللہ نے بولے ہیں اور کچھ مزید سخت الفاظ اللہ نے ایک دو رکوع آگے پھر بولے ہیں۔ بس یاد رہے کہ علم ایسا علم جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو۔ بعض باتیں ہوتی ہیں حضرت جی وہ بیان نہ کرنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ ان سے فتنہ فساد پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی باتیں تو خیر بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو چیزیں لوگوں کے فائدے کی ہیں اور لوگ اس کے اندر آپ کے محتاج ہیں، صرف آپ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ میرا دنیاوی مفاد فوت ہو جائے گا یا مجھے کچھ نقصان پہنچ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ کے مطابق لعنتی ہیں۔ ہاں جی، کسی حکمت کے پیش نظر اگر کوئی بات بیان نہیں کی جاتی بھئی اس میں فتنہ فساد کا خطرہ ہے، مثال کے طور پہ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ وہ کیا تھے، ایماندار تھے یا ایمان سے خالی تھے، یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے فتنہ اور فساد ہی پھیلتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو اسے تو نہیں بیان کرنا چاہیے، لیکن وہ علم جس کے لوگ محتاج بھی ہوں، لوگ ضرورت مند بھی ہوں، اور آپ صرف دنیاوی مفاد کی وجہ سے یا کسی کے ڈر کی وجہ سے اگر حق بات بیان نہیں کرتے تو قرآن کی زبان میں آپ کیا ہیں؟ لعنتی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں آپ فرماتے ہیں الساکت عند الحق شیطان اخرس، حق بات بیان کرنے کے موقع پر جو حق بات بیان نہ کرے وہ گونگا شیطان ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپا لیتے ہیں، ما ان باتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں، یعنی بالکل واضح باتیں اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کہ ہم نے بیان کر دی تھیں وہ باتیں لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ کی کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور ہر شے لعنت کرنے والی ان پہ، یعنی دنیا کی ہر شے لعنت کرتی ہے۔ ہاں اگر کوئی لعنت سے بچنا چاہتا ہے تو اسے تین کام کرنے ہوں گے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی اس حرکت سے توبہ کر لی، پہلے علم چھپاتے رہے پھر توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، یعنی جو باتیں لوگوں سے چھپائی تھیں پھر وہ لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دیں، وَبَيَّنُوا، اور اس کے بعد حق بات بیان کرنے لگ گئے، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں توجہ کروں گا ان پر، یعنی میں ان کی توبہ قبول کروں گا اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہی وہ بد نصیب ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں۔ لعنت سے مراد جہنم، کیونکہ جب اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی عذاب ہلکا ہو جائے یہ بھی نہیں ہوگا، اور کچھ دیر کے لیے عذاب سے چھٹی مل جائے یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وہ مسئلہ آ گیا جس مسئلے کی وجہ سے بندہ یا تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے یا نہ ماننے کی وجہ سے ہمیشہ کا لعنتی بنتا ہے، وہ مسئلہ ہے مسئلہ توحید۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ بقرہ کا مرکزی مسئلہ اور دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، کہ عبادت اور پکار صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ پہلے اللہ نے بیان کیا یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں دوسری مرتبہ، اور آیت الکرسی میں یہ تیسری مرتبہ بیان ہوگا۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی عبادت اور پکار کے لائق الا، مگر وہی ذات، الرحمن، جو بڑا رحم کرنے والا ہے دنیا میں، الرحیم، بڑا مہربان ہے آخرت میں۔ الرحمن الرحیم میں فرق کیا ہے سورۃ فاتحہ میں تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں جی، یہ بھی یاد رکھیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے حالات زندگی پر ایک کتاب شائع ہوئی، میں نے پڑھی، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت صاحب کو ایک مرتبہ ضلع بدر کر کے جنگ بھیج دیا گیا، تو وہاں ایک بڑا علامہ تھا دوسری پارٹی کا، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی،
تو اس سے پوچھا کہ بھئی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تو اس نے وہی عام سا معنی کیا کہ لا الہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی الہ۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا بھئی الہ تو ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے نا، تو یہ تو معنی سمجھ نہیں آیا بھئی الہ کا مطلب کیا ہے، اور ترجمہ کرو۔ اس بیچارے نے کہا بھئی نہیں ہے کوئی معبود مگر اکیلا اللہ، معبود بھی ہمارا لفظ نہیں ہے۔ اس نے تیسرا معنی کیا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، تو جی عبادت بھی ہمارا لفظ نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب علم تو ختم ہو گیا۔ تو پھر حضرت صاحب نے کہا بھئی ایک معنی مجھے آتا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہویا تو تصدیق کر دیا جے، نہ صحیح ہویا تو کہہ دیا جے بھئی معنی بھی ٹھیک نہیں۔ تو حضرت صاحب نے پھر معنی کیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی داتا مگر علی حجویری داتا نہیں، داتا اللہ ہے۔ نہیں ہے کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا الا اللہ مگر اللہ، امام بڑی کھوٹی قسمتیں کھری نہیں کرتا بلکہ اللہ کرتا ہے۔ اور جتنے بزرگ ہیں جن کی عبادت لوگ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں تصورات قائم کی ہوئی ہیں، سب کی نفی کی، تو یہ پہچان ایسی بن چکی تھی ان کی کہ اس نے کہا تو غلام خانی تھے نہیں، یعنی حضرت صاحب کے جو پیروکار تھے، چونکہ اپنا نام غلام اللہ خان تھا، تو جو ان کو ماننے والے تھے ان کو کہا جاتا تھا غلام خانی۔ اس نے کہا تو غلام خانی تھے نہیں، حضرت نے کہا غلام خانی نہیں، میں خود غلام اللہ خان ہوں۔ اور زاگا کڈو انہوں پلیت نوں مسیتو، مسیت پلیت ہو گئی ساڑی، یہ بالکل لفظ لکھی ہوئی ہیں اس سوانح حیات میں۔ حضرت جی کم کرن دا مزہ تا ہی ہے نا جی، پہچان بن جائے۔ رحیم یار خان ہمارے استاد ہیں، مفتی محمد صاحب دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں، میں بھی انہی سے پڑھتا رہا ہوں۔ وہ فرما رہے تھے کہ میرے جو والد صاحب تھے مولانا عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے علاقے میں مسئلہ من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، من دون اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ، یہ مسئلہ اتنا بیان کیا بھئی لوگ حضرت صاحب کو مولوی عبدالغنی نہیں کہتے تھے، کہتے تھے مولوی من دون اللہ، یعنی کم کرن دا سواد تے آیا نا جی، پہچان بن گئی۔ تو الہ کسے کہتے ہیں آپ یہ مختصراً ذہن میں رکھ لیں۔ الہ وہ ذات ہوتی ہے جس میں دو صفتیں پائی جائیں۔ نمبر ایک علیم بکل شیء، الہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس ذرے ذرے کا علم ہو۔ اور نمبر دو قدیر علی کل شیء، الہ وہ ہوتا ہے جو ذرے ذرے پہ قدرت بھی رکھتا ہو، یعنی جس کا علم بھی کامل ہو اور جس کی قدرت بھی کامل ہو۔ قرآن و سنت اس بات پہ گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ علم بھی کامل کسی کا نہیں اور قدرت بھی کامل کسی کی نہیں ہے۔ بے شمار دلیلیں اس پہ آئیں گی، میں انشاءاللہ اشارہ کرتا جاؤں گا۔ دیکھیں ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی ہستی کی شان، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ نبی علیہ السلام ہیں، لیکن قرآن و سنت کے شواہد اس بات پر موجود ہیں کہ آپ کا علم بھی اللہ کے مقابلے میں کامل نہیں تھا۔ بڑے مسائل ایسے آپ کے سامنے آئے، آپ سے کوئی بات پوچھی گئی تو آپ نے کیا کہا مجھے معلوم، تو علم کامل نہ ہوا۔ قدرت کامل نہیں ہے، اگر آپ ہر شے پہ قادر ہوتے تو آپ کی انگلی کیوں زخمی ہوئی، دانت کیوں شہید ہوئے، گڑھے میں کیوں گرے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں کیوں دی گئیں؟ جو قادر ہوتا ہے وہ کام نہیں ہونے دیتا۔ تو علیم بکل شیء اور قدیر علی کل شیء ذات صرف ایک ہی ہے اور وہی ذات الہ ہے۔ ان فی خلق السماوات، یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے اندر خصوصاً جو خرابیاں تھیں نا جی، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی دیا کرتے تھے۔ نظر و نیاز سمجھتے ہو؟ ہاں، غیر اللہ کے نام کی دیا کرتے تھے۔ تو نظر نیاز عموماً تین چیزوں میں دی جاتی ہے، یا بندہ کو غلہ شلہ دیتا ہے، یا نقد پیسہ دیتا ہے، یا جانور دیتا ہے جی۔ بس تواڈے علاقے ہے یا نہیں، ساڈے تے ایک دربار ہے، کسی اولاد نہ ہوئے تو اتنے جا کے کوئی بھیڑ بکری یا وچھا شچھا دیا انہیں میں ہوں اولاد ہو جائے گی، انج اولاداں ہوندیاں پیاں جی۔